حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں، بہت سے امتحان آئے۔ اللہ پاک نے ہر موقع پر آپ کو ثابت قدم رکھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نمرود بن کنعان کی بادشاہت، قوم ساری کی ساری بت پرست، سورج چاند ستاروں اور سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے والی، اکیلا تنہا خدا کا دوست، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ التحیۃ والسلام نے تبلیغ دین کا کام کیا، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا چاہا۔ قوم نے آپ کو دھتکارا، آپ کو جھٹکارا، آپ کو جواب دیا، آپ کی بات تسلیم نہ کی۔ فرماتے جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب دینے سے عاجز آ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو لوگوں اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کو دیکھو، تمہارے خداؤں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن جریج کے قول کے مطابق فرماتے حرقو، یعنی اسے جلا دو۔ یہ کہنے والا ایک فارس دیہاتی تھا، دیہاتی جس کا نام حیزر تھا، اور ایک قول کے مطابق اس کا نام حیزن تھا۔ قصص الانبیاء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں بعض نے کہا یہ بات نمرود بن کنعان بدبخت نے خود کہی تھی۔ نمرود اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ نوجوان اور بزرگوں، آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ شاید بدترین قسم کی سزا تھی۔ انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک عمارت تیار کی جائے جس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے اور اس میں ان کو جلایا جائے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ کہنے لگے بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، اور ایسی عمارت کہ 30 گز لمبی، 20 گز چوڑی، 4 دیواری، پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور اس میں آگ جلا دو، اور جب وہ شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ لگا دی گئی، فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ نوجوانوں، جب آگ لگائی ہر ایک کی کوشش تھی، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، یہاں تک کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو منت مانتی کہ اگر مجھے صحت ملے میں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے دوں گی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اس طرح کی منت سے شریعت نے، اسلام نے، شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ منت وہ ماننی چاہیے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک عمارت پھر جب تیار کی، ایک قول کے مطابق 30 دن تک اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ بہت زیادہ لکڑیاں جب جمع ہو گئیں، ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے، پرواز کرنے والے پرندے خود بخود بلندی سے جل نیچے آ کر اس آگ میں جل جاتے تھے۔ کوئی پرندہ اس عمارت کی بلندی سے گزرتا بھی نہیں تھا، اتنی تیز اور تپش والی آگ جلائی گئی، اور کئی کوسوں کے گرد وہ آگ اتنی زیادہ تپش تھی اس کے قریب کوئی نہ جاتا تھا۔ شیطان ملعون آیا، لوگ پریشان تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ ابلیس آیا، ابلیس جسے آسمانوں پہ عزازیل کہا جاتا ہے، آ کر نمرود بن کنعان کو کہتا ہے تمہارا دوست ہوں بھائی، پریشان نہیں ہونا، ایک مشورہ دینے لگا ہوں، مشورہ، کیونکہ ابلیس نے
حقیقت کے اندر انہیں مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور اس منجنیق کو ایسے تیار کیا جائے اور پھر اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بٹھایا جائے اور بٹھانے کے بعد پھر اس منجنیق کے ذریعے انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ جب نمرود اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا، زمین و آسمان کی مخلوقات چیخ اٹھی، رو اٹھی، آسمان دنیا بھی دیکھ رہی تھی، ملائک بھی دیکھ رہے تھے، حور و غلمہ بھی دیکھ رہی تھی۔ نوجوانوں، نمرود بن کنعان کے بڑے بڑے جوان مرد، قوم کے بڑے بڑے جنگجو لوگ، بہادر لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ نمرود بن کنعان کا اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی قبیلے کی بچیاں، عورتیں، وہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ خداوندہ، آج تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ اپنے محبوب کو، اپنے خلیل کو آگ میں ڈال دیتا ہے، دوست کو ڈالتا ہے، اور جب ڈال دیتا ہے آگ جلانے لگتی ہے تو خلیل کے متعلق آگ کو حکم دیتا ہے، آگ جلانا نہیں، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، انسان تیری توحید کا علم بردار، تیرا پرستار، لہٰذا اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے خلیل کی یاری اور دوستی پر فخر فرما رہا تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، فرماتا ہے امداد اور نصرت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ فرمایا ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ کہا جو رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ تم سے بہتر میری مدد کر سکتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، ایک اور فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا میں آپ کا دوست ہوں، حامی اور مددگار ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو پانی بہاؤں، پانی بہا کے ساری آگ کو ٹھنڈا کر دوں، آگ بجھا دوں۔ فرماتا پھر وہ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے بھی آ کے کہا، آندھی کا فرشتہ آیا، اس نے بھی آ کے کہا۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک ہی سوال کرتے کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہتے خدا نے بھیجا ہے۔ فرمایا تم سے بہتر خدا میری مدد کر سکتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پھر منجنیق پہ بٹھانا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی کوئی حاجت آپ فرمائیں تو میں زمین کو طے ہو بالا کر دوں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کر دوں، اگر آپ حکم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری تمام حاجتوں کا طلبگار، میری تمام حاجتوں کا منشا، میری تمام حاجات اس اللہ کے سپرد جو اپنے بندوں کو جانتا ہے، بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ میرا بہتر مددگار ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا، اللہ پاک نے اپنے خلیل کو ایسا محبوب بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی پاؤں میں ورم نہیں آیا، خیالات نہیں بدلے، سوچ نہیں بدلی، افکار نہیں بدلے، جذبات نہیں بدلے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ حسبی اللہ سوالی علمہ بحالی، فرمایا جو میرے حال کو خوب جانتا ہے میں اسی اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر جب آگ میں ڈالنے لگے، یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ہیں آگ کو حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کی بندش کے اور کچھ نہ جلا، آگ گرمی ظاہر کرتے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ ارشاد آگ نے سننا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر منجنیق میں بٹھایا تھا، جو ہی منجنیق سے چھوڑا گیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لائے، اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ کی برکت سے نمرود بن کنعان کی آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو سلامت دیکھا، پکارا ہے میرے بیٹے
میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک نے قصص الانبیاء نے بڑی سنہری بات لکھی ہے نوجوانوں، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کا پیار بھی کیا پیار ہوتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے دیکھ سکتی ہے، لیکن اس ماں کی شان کو، اس ماں کے تقدس کو، اس ماں کی ممتا کے پیار کو بھی سلام، جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی خلیل کو آگ میں جالتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن صبر 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 و تحمل۔ فرمایا جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، قصص الانبیاء نے لکھا، فرماتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو سلامت دیکھا، ماں پکارتی ہے میرے بیٹا میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرو آگ مجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں گھبرانا نہیں، اندر تشریف لے آئیے۔ آپ کی والدہ آگ میں جلتی ہوئی آپ تک پہنچی۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی تصدق سے اس آگ نے ابراہیم کی ماں کو بھی ایک بال ٹیڑھا نہ کیا۔ آپ کی ماں بھی اس آگ میں تشریف لے گئے۔ اور علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آگ میں آپ کو انسیت پہنچاتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ریشمی قمیض لے کر گئے، عرض کیا ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتا میرے دوست ہیں، دوست اپنے دوست کو نہیں جلاتا، یہ جنتی پوشاک پہن لیں۔ نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پاک کو اپنے خلیل کا آگ میں جانا استقامت سے اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی جزا میں اللہ پاک سب سے پہلے جسے جنت کی پوشاک پہنائے گا، فرمایا وہ اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا یہ منظر تھا، آگ جلا رہی تھی، نمرود نے مکان کے اوپر سے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں، باغیچے میں پھول ہی پھول ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، ایک فرشتہ ان کے قریب بیٹھا، ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد لکڑیوں کو آگ نے جلا دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آواز دیا ابراہیم کیا تم آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا نمرود نے کہا اٹھو اور نکل آؤ، فرمایا ہاں میں نکلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آگ سے چلتے ہوئے آپ آگ سے باہر آگئے۔ جب باہر نکلے تو نمرود کہنے لگا میں نے آگ میں آپ کے ساتھ آپ کی صورت کا ایک شخص دیکھا ہے، وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ ملک الظل تھا جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا تھا تاکہ مجھے انسیت اور محبت اور انس عطا فرمائے۔ نمرود کہنے لگا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے میں نے آپ کے رب کی قدرت، طاقت اور حیبت اور خوف دیکھا ہے، میں بھی قربانی کر کے آپ کے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 4000 گائے قربان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ اس وقت تک تیری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تو اپنے باطل دین کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو رب کہلوانا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کا اعلان بلند کر۔ جب تک یہ توحید کی زبان تیری توحید کا اعلان تیری زبان سے جاری نہیں ہوگا اللہ تیری کسی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ نوجوانوں نمرود بن کنعان بڑا جابر، بڑا ظالم، بڑا بدبخت بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا میں تمہارے رب کا وہ لشکر دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھے ڈراتے ہو، میں بھی اپنا لشکر جمع کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے خدا کے لشکر سے ڈر، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر، میرا رب بڑا قادر ہے، میرا رب چاہے تو وہ ابابیل کے ذریعے اپنے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے، میرا رب چاہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا کے پوری کائنات کو تباہ کروا سکتا ہے، میرا رب چاہے تو آدم کی توبہ کو زمین پہ لا کے قبول کروا سکتا ہے، میرا رب چاہے تو بغیر
باپ اور ماں کے آدم کو تخلیق کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو بغیر ماں کے حضرت اماں حوا کی تخلیق کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ میرے رب سے ڈر، کہنے لگا تو اپنے رب کو کہہ بلا لشکر اپنا، میں بھی اپنا لشکر اکٹھا کرتا ہوں۔ نوجوانوں، نمرود نے 3 دن لگائے، اپنا لشکر اکٹھا کیا اور اس نے اپنا بہت سا لشکر جمع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش سے، امتحان سے، ثابت قدمی سے جب فارغ ہوئے، بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مولا خداوندہ یہ بدبخت نمرود بن کنعان تیری الوہیت ربوبیت تو نہیں مانتا بلکہ اپنا لشکر اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ رب تھی، اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اے اللہ اپنا کمزور ترین لشکر اس کے مقابلے میں ذرا بھیج دے۔ پھر اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے قبول فرمائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اس نے اپنے لشکر کے بڑے بڑے جریر، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے طاقتور ہتھیار اپنا لشکر بلایا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا، وہ مچھر جس کی مثال خدا قرآن میں دیتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، سب سے کمزور ترین مخلوق مچھر، اللہ پاک نے مچھروں کو بھیجا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ پاک کے مچھروں کے لشکر کا آنا تھا، اس قوم کے بڑے بڑے لشکروں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کے اوپر حملہ آور ہوا، ان کے گوشت مچھروں نے نوچ لیے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے نمرود دیکھتا رہا، منظر دیکھتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ نوجوانوں، ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہوا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یاد رکھنا نمرود بن کنعان کے متعلق مختلف تاریخ کی کتب نے لکھا ہے اس کی 800 سالہ زندگی تھی۔ 800 سالہ زندگی میں کم و پیش 400 سال اس نے تخت سلطنت پر بادشاہت کی، اور 400 سال کم و پیش اس تکلیفوں، آزمائشوں، اللہ پاک کے لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے بدبختی، شقاوت، بزدلی اور اللہ پاک کی اس آزمائش امتحان کے سامنے رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارادو بہی قیدن فجعلناہم الاخسرین، اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاکار کر دیا، یعنی نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مچھر معمولی سا لشکر آیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ایک مچھر اس کے دماغ میں دھنس دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے باندھا، جب ڈالنے کے لیے باندھا گیا، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جب ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک روایت میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ فرماتے تفسیر طبری نے لکھا جب آپ کو منجنیق سے آگ میں ڈالنے لگے تو پھر آپ نے یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فرماتے اس وقت عمر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تاریخ نے لکھا 16 سال تھی، 16 سال کا نوجوان، اٹھتی اٹھتی جوانی۔ ایک روایت کے مطابق ابن جریر نے لکھا آپ کی عمر مبارک 26 سال۔ نوجوانوں 16 سال، 26 سال کا نوجوان، آپ کی کتنی دیر تک آپ آگ میں رہے؟
نوجوانوں اور بزرگوں، ایک قول کے مطابق آپ 7 دن تک نمرود بن کنعان کی آگ میں رہے، ایک قول کے مطابق 40 دن تک رہے، اور بعض نے کہا 50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں رہے۔ کسی نوجوان نے، کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا ہے اللہ کے خلیل، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر لڑک پن تک، بڑھاپے تک، شباب تک، ساری زندگی مختلف مراحل میں آپ نے اللہ کی تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام برداشت کرتے رہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ کی تپش اللہ نے ختم کر دی، اور نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ساری زندگی سکون کے ایام، سب سے زیادہ سکون کے ایام وہاں گزارے۔ اور حضرت قاب، حضرت قدادہ رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے چند جانوروں کے۔ جب آگ جل رہی تھی، اللہ کی مخلوق کو ترس آیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، غور کرنے والی بات۔ انسان تو ظلوم الجبلا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بچہ گر جائے ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں، کوئی بوڑھا بزرگ پریشان حال گر جائے ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ آؤ ادھر خدا کی مخلوق کا دیکھو، اشرف المخلوقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر رحم کتنا تھا۔ حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے زہری نے روایت کیا، فرمایا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے چند جانوروں کے۔ فرمایا ان میں نمبر 1 گرگٹ، اور وہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکاتا تھا، گرگٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہاں دیکھو قتل کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں دیکھو گرگٹ کو مار دو۔ صحیح بخاری شریف، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کے قتل کا حکم دیا، اور فرمایا ابراہیم کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی یہ اسے پھونکے مارتا تھا، یہ ایک ایسا جانور ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس بدبخت جانور نے پھونکے ماری، اس کے برعکس فرمایا ہدہد اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا تھا آگ کو بجھانے کے لیے۔ اور نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ تحیت والسلام کا مصاحب بنایا گیا، اس کے ذریعے ملکہ یمن بلقیس کو ہدایت دی گئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یاد رکھنا منجنیق بنانے والے کا انجام کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے جو منجنیق بنائی گئی تھی وہ شیطان کی تعلیم پر دی گئی، اور اسے جس شخص نے بنایا اس کا نام حیزان تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق ایجاد کی۔ اللہ پاک نے اسے زمین میں دھنسایا، اور مفسرین لکھتے ہیں قیامت تک یہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، رات کو گناہ میں گزارنا اگرچہ بڑی محرومی ہے، آتش بازی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ یہ جو آتش بازی کا کنسپٹ ہے نمرود بن کنعان کے بدبخت قوم نے شروع کیا تھا، جو آج ہندو نے اور ہندوؤں کے ذریعے شب برات کو ہمارے نام نہاد مسلمانوں کے بچے یہ آتش بازی کرتے ہیں، شادی بیاہوں پہ آتش بازی ہوتی ہے، باپ روکتا نہیں ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس سے بچو۔ نمرود کی موت نوجوانوں پھر بڑی ہیبتناک، بڑی دردناک، بڑی خطرناک ہوئی۔ دنیا کا بہت بڑا ظالم، بہت بڑا بادشاہ نمرود بن کنعان، اللہ پاک نے جب مچھر بھیجا، مچھر ناک کے نتنوں کے ذریعے دماغ میں پہنچا۔ اور نوجوانوں، قرآن مجید نے کہا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتیناہم
تَیْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی چنائی کو نیو سے لیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ نوجوانوں، پچھلی امتوں نے بھی بڑے بڑے اللہ کے نبیوں کے ساتھ تکلیفوں والے کام کیے، مگر نمرود بن کنعان تکبر کے نشے میں مست، اور نوجوانوں اس بدبخت کا تکبر اللہ پاک نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے ختم کیا، اور نمرود کا مچھر کے ذریعے ختم کرنے کا عمل بھی بڑا ہیبت ناک تھا، اور میں لوگ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے، مچھر ناک کے نتنوں میں جا کے دماغ چاٹتا، جب اسے جوتے پڑتے تو سکون آتا، جو ہی جوتے مارنے والا کام چھوڑ دیتا مچھر پھر دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، نمرود نے دوبارہ اپنے دربار میں بلایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے مناظرتاً باتیں کرنے لگا، آپ سے گفتگو کرنے لگا، نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو بھی رب سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے ساتھ مقابلے بازی کرنے لگا اور کہنے لگا، ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کو دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو کہنے لگا، ابراہیم بتاؤ ذرا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہنے لگا، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود تو نے کوشش کی مجھے جلانے کی، میرے رب نے مجھے آزاد کر دیا، میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے رب نے میری آگ کو گلزار ٹھنڈا بنا دیا۔ نمرود بن کنعان پوچھنے لگا، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جلانا مارنا میری مملکت میں بھی بڑا مشہور ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا، اور ایک کو سزائے موت تھی اور دوسرے کے لیے رہائی تھی، اس نے رہائی کرنے والے قیدی کو پھانسی چڑھا کے مار دیا، اور جس کے لیے سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہوں پھانسی پہ چڑھا دوں، جس کو چاہوں آزاد کر دوں۔ ایک قول کے مطابق اس نے 4 آدمیوں کو بلایا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا، جب وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے تو 2 کو کھانا پانی دے دیا، وہ بچ گئے، دوسرے 2 کو کھانا پینا نہ دیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق ہے، نہایت ہی بیوقوف ہے، جلانے اور مارنے کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں۔ آپ نے اس کے سامنے ایک واضح دلیل رکھی، کہا جانتے ہو نمرود بن کنعان، میرا رب وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود عجیب و غریب کیفیت میں، حیران کن کیفیت میں آ گیا اور اپنے حواریوں کے سامنے کچھ نہ بول سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اپنا دربار سے نکلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے پر فتح ہوئے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آپ جب دربار سے باہر تشریف لائے، توحید الہی کا واحد اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ نوجوانوں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار سے باہر نکلے، لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس آیا۔ کہا لوگوں میری بات سنو، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا، اس کے رب کے بارے میں اس پر کہا اللہ نے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا یعنی زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کو جانتا ہے، وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مشرق سے تو اس کو مغرب سے لے آ اور
ہوش اڑ گئے کافر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے، میں تجھے رب سمجھوں گا۔ حالانکہ نعوذ باللہ ان کے یہ الفاظ ایسے نہیں تھے۔ کہا اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی توحید کا یہ اعلان پہاڑ کی طرح قائم رہا۔ نہ نمرود کی بے شمار فوجیں کچھ کر سکیں، اس کے ظلم و جبر کچھ کر سکا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نہ آگ کے شعلے کچھ کر سکے، نہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے عزم و استقلال کو ایک ذرہ برابر بھی کوئی ہٹا نہیں سکا۔ بالآخر وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نوجوانوں، حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل ہی مٹنے والا ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے فتح دی اور آپ نمرود بن کنعان سے اس علاقے میں آپ نے اپنے چچا زاد کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے شادی کی۔ اور نوجوانوں اور بزرگوں، شادی کرنے کے بعد بڑی عمر میں آپ نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا۔ بالآخر اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ہجرت کا پس منظر نوجوانوں پتہ چلا، حاصل کلام بھی یہی رہا۔ جب بندہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ آزماتا ضرور ہے، آزمائش ضرور کرتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے پھر خدا وہاں سے اس کو مدد دیتا ہے، وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو سمجھنے کی، ملت ابراہیم حنیفہ، اس کو سمجھ کر اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔